تو تقاضائے گناہ کی شدت کو آسان کرنے کا نسخہ مرشد کی تلاش ہے، اور خانقاہوں میں اس کے ساتھ جب فارغ ہو جاؤ دنیا میں ایسے رہو جیسے لیٹرین میں رہتے ہو. ایک سوچ کرنے کے بعد لیٹرین میں کوئی اخبار نہیں پڑھتا وہاں، یا چائے نہیں منگاتا بیوی سے کہ لیٹرین سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، یہاں بڑی اچھی خوشبو آ رہی، کیا اونٹ بیچتا ہے؟ اونٹ کیا بیچتا ہے؟ ارے بے وقوف، کوئی دنیا میں ایسا بیوقوف نہیں پاؤ گے، بیوقوف بھی ایسا بیوقوف نہیں پائے گا. کہیے گا حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسے جملے عطا ہوتے ہیں، میں کیا کروں کہ بیوقوف بھی ڈھونڈنے سے ایسا بیوقوف نہیں پائے گا کہ جو اپنے سموسے اور چائے اور ٹوسٹ مکھن کہے لاؤ لیٹرین میں. تو حقیق علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی ہے کہ جب اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ تو لیٹرین سے نکل کر فوراً گلستان میں جاؤ، گلشن میں جاؤ، خوشبو کی دکانوں پر جاؤ، تاکہ لیٹرین کی بدبو جو سما گئی ہے وہ دماغ کے اندر سے گھسی ہوئی بدبو کو زبردست کھینچنے والا خوشبو ہونا چاہیے. یعنی شیخ زبردست اللہ تعالیٰ سے قوی تعلق رکھنے والا ہو، جو اپنے درد دل سے تمہارا دل کو ہلا دے اور دل کو ہلا ہلا کے بدبو نکال دے. جب بورے میں کنکر پتھر بدبو ہو تو بورا ہلایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خانقاہوں میں جب آئیں گے رہیں گے، کبھی سہ روزہ کبھی 2 روزہ، کبھی یہاں بھی سہ روزہ لگاؤ. جنگل کی ہوا کھانے والوں کبھی گلشن کی ہوا کھا لو. آپ ایک رات اپنا بستر لگا کے دیکھو. میرے مرشد شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر رات کی رانی کے نیچے سو جاؤ، خوشبو کا پودا ہے رات کی رانی، اور اگر آپ دن کے راجا کے پاس بیٹھ جائیں لیٹ جائیں تو وہ بھی صحیح، وہ بھی ایک پودا خوشبودار ہے. تو سوتے ہی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں خوشبو سونگھ رہا ہوں. ادراک خوشبو نہیں ہوگا، مگر صبح ادراک خوشبو کا نتیجہ آپ کے دماغ میں فرحت اور خوشی اور تازگی محسوس ہوگی. ایسی خانقاہوں میں اگر تہجد بھی نہ پڑھو، ایسی سو جاؤ عشاء پڑھ کر، فرض واجب اور سنت مؤکدہ ادا کر لو، مگر اللہ والوں میں رہو، تو سمجھ لو کہ آپ منڈی میں نہیں ہیں، سیب کے باغ میں ہیں. سیب خریدنے کے لیے سیب کی منڈی سبزی منڈی نہیں ہے جہاں گرد و غبار چھلکے پڑے ہوئے سڑے ہوئے سیب بھی مل جاتے ہیں پیٹی کے اندر، اور جا کے گھر میں روتے ہیں دھوکہ دے دیا ہم کا، دھوکہ دے دی بمبئی بازار میں. اب کیا کرے پورے جہاں کے ہیں وہاں کی آواز اور بولی یاد آ گئی. یہ پورے کی بولی ہے، ہم کا دھوکہ دے دی بمبئی بازار میں. تو یہ سبزی بازار میں دیکھو سیب سڑا ہوا. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہنستا پیر خریدو. انار اگر خریدنا ہو تو ہنستا ہوا خریدو، خاموش انار مت خریدو جو پھٹ گیا ہو اور دانت نکال کے دکھا رہا ہو، تاکہ اندر تک معلوم ہو کہ اس انار کے اندر دانے بھی سڑے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے بہت خاموش قسم کا پیر مت خریدو، ہنستا بولتا لو تاکہ اس کا سب ظاہر باطن معلوم ہو جائے. کیونکہ سنت کی زندگی کتنی روایات میں ہیں. فضحک النبی صلی اللہ تعالیٰ، آپ ہنس پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ آپ کی ڈالیں کھل گئی، نظر آ گئی.